www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں، تمہارے جو مردے ہیں، جو تم میں سے وفات پا گئے ہیں، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، ان کی برائیوں سے باز رہو، کیونکہ ہر آدمی چاہے برا بھی کیوں نہ ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہے۔ اچھائیوں سے اچھائیاں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، تو جو مر گئے ان کا اچھا ہی تذکرہ کرو، برا مت کرو، کیونکہ ان کا معاملہ اب آخرت میں جا چکا ہے۔ تو ذکر خیر میں تو فائدہ ہے تمہارا بھی اور ان کا بھی، اور برائی کے ذکر میں کوئی فائدہ نہ اب تمہیں ہے نہ انہیں ہے۔ برائی سے تو باز آنا چاہیے کہ اگر اس میں تھی تو یہ کہو کہ اللہ تمہیں بچائے، تم محفوظ رہو، اپنے دل میں کہو، لوگوں سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں تھی اور اللہ مجھے بچائے۔ یہ اللہ سے بات کرنے کی چیز ہے کہ اللہ سے اس طرح بات کر لے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس میں تھی، اے اللہ مجھے بھی بچا اور اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے دنیا سے جانے والے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ معاملہ صرف اسلام نے زندوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ بھی بتایا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب دنیا سے چلا گیا تو اب کیا کرنا چاہیے، تو ایسی تعلیم اور مذہبوں میں ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو وہ باتیں بتا سکتا ہے جسے پتہ ہو کہ یہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور موت کے بعد بھی کچھ ہے، موت سے پہلے بھی کچھ ہے جس میں اب ہم ہیں، اور موت کے بعد بھی کچھ ہے جس میں اچھائیوں اور برائیوں کے اثرات وہاں بھی ہوتے ہیں جیسے یہاں ہو رہے تھے۔ اس لیے اس کی برائی کا ذکر کا اب کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے صفائی پیش نہیں کر سکتا، تو اس کے ذکر میں نہ تو کوئی بہادری ہے، نہ کوئی کلمہ حق ہے کہ تم کو میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں۔ وہ زندہ ہوتا پھر کلمہ حق کہتے تو وہ جواب دے سکتا، اپنی صفائی کر سکتا، نہ کر سکتا، دو بات ہوتی۔ وہ اس کی حیات میں ہوتی تو اور بات ہے۔ تو زندوں کا بھی یہی ہے کہ غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو، جو اس میں برائی ہیں ان کا تذکرہ مت کرو۔ تو مردہ بھی تو غائب ہی ہوتا ہے، تو زندہ بھی جب نہیں ہوتا سامنے تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے جب زندہ ہے اور موجود نہیں ہے تو بھی بات مت کرو اس کی برائی، غیبت ہے۔ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مرا ہوا ہوتا ہے، تو زندے کے ساتھ بھی منع ہے یہ بات، تو مرنے کے بعد بھی منع ہے۔ البتہ اچھائی اگر ہے اس کا تذکرہ کر سکتے ہو، وہ اس کے سامنے بھی کر سکتے ہو اگر زندہ ہے اور جا چکا ہے تو بھی، اور اگر زندہ ہے تو اس کی موجودگی میں بھی اس کی اچھائیوں کا ذکر کر سکتے ہو اور غیر موجودگی میں بھی کر سکتے ہو۔ ایسی اچھائی جس سے اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ خوش ہو، وہ اس کے سامنے بھی کرنی چاہیے۔ طالب علموں کو امتحانات ہوتے ہیں، اساتذہ تعریف کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، کیوں؟ کہ حوصلہ بڑھے۔ اس لیے نہیں دیتے کہ اس میں تکبر آ جائے، اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں حوصلہ بڑھے، مزید ذوق شوق پیدا ہو اور مزید محنت کرے۔ تو فرمایا کہ دنیا سے جو جائیں ان کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور اس میں ایک حق یہ ہے کہ اس کی اچھائیاں کا تذکرہ کر لو اور برائیوں کا ذکر مت کرو،
کیونکہ اپنا بھی سوچو کہ میں نے بھی جانا ہے اور میرے اندر بھی خوبی اور خامی ہے، تو میں جیسا کروں گا پھر قدرت میرے ساتھ بھی ویسا ہی کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے اعلیٰ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بڑا آدمی مرا ہے اور اس کا شرری انسان ہے، اس کے ماننے والے ہیں، وہ ایک نظام دے کر گیا ہے، دستور چھوڑ کر گیا ہے، اس کی پھر مذمت کرنی پڑے تو کی جائے گی، وہ برائی میں نہیں آتی، بتایا جاتا ہے۔ کئی لیڈر ایسے ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچھے نہیں تھے، ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا آدمی تھا لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کے پیچھے چلنے سے بچانے کے لیے اس کی برائی بتانی پڑے گی تاکہ لوگ اس کے پیروکار مت بنے۔ خراب آدمی تھا، جاہل آدمی تھا، گمراہ تھا، تو اس لیے وہاں پر ذکر کی جائے گی، وہاں غیبت بھی نہیں اور وہاں یہ گناہ بھی نہیں، بلکہ اس کی خوبیاں ذکر ہی نہیں کی جائیں گی، کیونکہ خوبی تو کوئی نہ کوئی ہر ایک میں ہوتی ہے۔ تو ایسے آدمی کی خوبی ذکر کرو گے تو لوگ کہیں گے اس کے پیچھے چلو، پھر تو وہاں ضرورت نہیں ذکر کرنے کا۔ اگر ہے وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اس کی خامیاں، اس کے عیب، اس کی غلطیاں وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جیسے مر جاتا ہے انسان، محلوں میں کاروباری لوگ ہیں، ملازم پیشہ ہیں، مزدور ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، نہ کوئی قائد ہے وہ کسی کا، نہ کوئی نظریہ چھوڑ کر گیا ہے، تو ایسے لوگ جب چلے جائیں دنیا سے تو ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، برائیوں کا مت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو سمجھ کی توفیق بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔